اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنا شمالاً جنوباً ہٹے ہوئے ہو تو ہم فرق دے سکتے ہیں اور کتنا ہٹ جائیں تو ہم فرق نہیں دے سکتے. ٹھیک. تو ملک العلماء مفتی ظفر الدین بہاری علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں پہلے تو آپ خود بریلی شریف کے لیے ماہ سیام کے اوقات مرتب فرماتے. بعد میں فقیر کو یہ خدمت ملی اور میں نے اوقات نکالنا شروع کیے. تو بریلی شریف کے لیے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اوقات سیام جو ہے سحری افطاری کے اوقات کا چارٹ مرتب فرماتے اور اس میں سحری میں اور افطار میں 5-5 منٹ کی احتیاط رکھتے. ٹھیک ہے, یعنی سحری میں 5 منٹ قبل کا وقت لکھتے اور افطاری میں 5 منٹ تاخیر کا وقت جو ہے وہ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے. اچھا, پھر اس کے بعد جو دیگر شہر تھے ہند کے, تو ان کے لیے فرق تو بیان کرتے لیکن فرق بیان کرنے کا انداز بڑا نرالا تھا, انوکھا تھا. چونکہ ماہ رمضان ایک ماہ کا ہوتا ہے تو آپ پورے ماہ رمضان کا ایک مہینہ جو تھا اس کا اوسط فرق نکال لیتے, اوسط فرق نکال لیتے. جو ناظرین کرام اس علم سے کچھ آگاہی رکھتے ہیں ان کے لیے جو بہت کارآمد ہوں گی یہ باتیں انشاءاللہ عز و جل کہ سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کیا طریقہ کار ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب مجھے اس وقت سارے طول بلد عرض بلد تو یاد نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. بریلی شریف کا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقشہ بنا لیا اور فرض 4 بجے اور جو افطاری ہے وہ 7 بجے کسی دن ہم فرض کر لیتے ہیں. اب دہلی جو ہے وہ بریلی شریف کے عرض بلد پر واقع نہیں ہے, دہلی کا عرض بریلی شریف کے عرض بلد سے زیادہ ہے اور موسم گرما کی میں نے مثال دی ہے تو موسم گرما میں وہاں پر دن تھوڑا بڑا ہوگا. اب اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ جو دہلی ہے اس کا فرق جو ہے وہ سحری میں کتنا ہے, تو پورے ماہ میں جو فرق آیا وہ فرق یہ آیا کہ 3 منٹ سے لے کر 4 منٹ تک. اب لکھ دیا کہ جو سحری کا جو اوسط تفاوت ہے, اوسط تفاوت وہ 3.5 منٹ ہے. سبحان اللہ. اور افطاری میں دیکھا کہ کتنا تفاوت آ رہا ہے, تو فرض کریں کہ اس کو پایا 7 منٹ سے لے کر 8 منٹ, یعنی جب پہلا روزہ تھا تو 7 منٹ کا تفاوت تھا اور جب آخری روزہ تھا تو 8 منٹ کا تفاوت تھا, تو اس کا بھی اوسط لے لیا اور فرمایا کہ اوسط تفاوت جو ہے افطار کا وہ 7.5 منٹ بعد ہے, یہ بھی بعد ہے 3.5 منٹ بعد اور یہ بھی 7.5 منٹ بعد. تو دیکھیں کس طریقے سے سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی اپنے آسان طریقے سے اس کا حل نکالا. لیکن یہ وہی نکال سکتا ہے کہ جس کو یہ علم حاصل ہو. ابھی تو آپ یہ علم حاصل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. تو ایک اعتراض جو قائم ہو سکتا تھا میں نے الحمدللہ اس کا جواب دے دیا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑا ماہر اس علم کا نہ تھا نہ ہے اور امید بھی نہیں ہے کہ آگے چل کر کوئی اعلی حضرت جیسا ماہر دنیا میں اپنے شاید پیدا ہو, بہت مشکل ہے. تو پیارے و محترم ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مختلف عرض بلد کے لیے چونکہ صرف 1 مہینے کا معاملہ تھا لہذا اوسط تفاوت سے کام نکال لیا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے غلطی نہیں چھوڑ دی, خطا نہیں چھوڑ دیا آدھے منٹ کی, یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. تو آپ توجہ دیجئے کہ پہلی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بریلی شریف میں اصل وقت صبح صادق کا 4:05 تھا تو آپ نے پہلے ہی اس کو 4:0 لکھا. تو جو پہلی 5 منٹ کی احتیاط موجود ہے تو پھر وہ آدھے منٹ کا جو تفاوت ہے اس کی کیا معنی. اسی طرح غروب آفتاب میں افطار کے وقت میں جب پہلی 5 منٹ بڑھا لیے تو اب آدھے منٹ کا جو تفاوت رہ گیا تو وہ کیا معنی رکھتا ہے. تب بھی 4.5 منٹ کی احتیاط تو ان کے لیے باقی ہی رہے گی. تو اللہ جو ہے وہ کرو رحمت نازل فرمائے امام اہل سنت پر اور ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا کرے اور اس علم کا کچھ حصہ رب تعالی ہمیں اتنا عطا فرما دے کہ ہم سے کوئی غلطی واقع نہ ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.